اچھا جمیل صاحب، یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے اگر دونوں جو امیدوار ہیں ان میں سے کون آتا ہے تو پاکستان کے لیے فیوریبل ہو سکتا ہے یا بہتر ہو سکتا ہے؟ جی، پاکستان کے لیے تو 19-20 کا ہی فرق پڑ سکتا ہے، کیونکہ اگر ہم اس عطفے سے دیکھتے ہیں، ہم وار میں ہماری اہمیت تھی جب افغانستان میں ٹروپس تھے امریکہ کے، تو ہماری اہمیت، یا ہم سوویت یونین کے خلاف استعمال ہو رہے تھے، چلے رہے تھے، تو پھر کیا ہماری اہمیت تھی؟ اگر ہمیں یہ نتیجہ نظر آ جائے کہ ہماری اہمیت نہیں رہی امریکہ کے نظر میں جو اس وقت تھی، اس سے کم ہو گئی، اب صرف جیو پولیٹیکل تناظر میں جو اہمیت ہے یہ اپنے فٹ پرنٹ یہاں برقرار رکھنا چاہتا ہے، اور پاکستان ظاہر ہے ایک بیلنسنگ ایکٹ کے تحت کوشش کر رہا ہے کہ وہ امریکہ سے جو ان کی امریکہ سے ہمارے بہت دیرینہ تعلقات ہیں، کبھی کبھی ہچکولے آتے رہے ان میں، لیکن پھر بھی اسے بگاڑ تو پیدا نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ امریکہ جس طرح کی ابھی بھی ڈسکشن ہو رہی تھی ہمارا ڈیسٹینیشن ہے جس میں سب سے زیادہ ہماری مصنوعات جاتی ہیں، اور اس کی وجہ سے یورپ نے بھی ہمیں اس کی وجہ سے کہہ لیں، یا کیونکہ یورپ الائز ہے موسٹلی، تو اس میں ہمیں جی پلس کا بھی ہمیں اسٹیٹس ملا ہوا ہے، تو ہماری زیادہ تر تو مصنوعات آتی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ جتنی مدد کی چائنا نے ہماری کی ہے تو اتنی مدد ہماری ظاہر ہے اس ایسے وقت میں کسی نے نہیں کی تھی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ پاکستان کی جو اہمیت ہے نظر میں وہ برقرار رہے گی، کہ اس لحاظ سے ان کا انٹرسٹ کم ہو گیا ہے، لیکن پاکستان اگر جیو پولیٹیکل تناظر میں دیکھیں اور جغرافیکل لوکیشن کے لحاظ سے دیکھیں، ہم کرتے ہیں کہ امریکہ کی جو کلیدی فارن بات ہے وہ کیا ہے، یا سے ہٹ کر وہ یہ ہے کہ چائنا کنٹینمنٹ ایک ان کی اس وقت سپورٹ ہمیشہ رہا ہے، اس وقت بھی ہے، یوکرین کا معاملہ اور نیٹو کو سپورٹ اور یورپین یونین کو یوکرین کی مدد کرنا ان کی حصہ ہے۔ جب ٹرمپ آ جائیں گے تو یہ تبدیل ہو جائے، تو یہ جو چیز سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کی جو کچھ نہ کچھ اہمیت بہرحال رہے گی، اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ہم اس اہمیت کو اپنے کس انداز میں، کس ڈپلومیٹک انداز میں ہم اس کو برقرار رکھیں یا بڑھاوا دیتے ہیں، کیونکہ اگر ہم میں کچھ کمی رہ گئی اور ہم نے اگر وہ لیجر قسم کے بیانات دینے شروع کر دیے تو ظاہر ہے آئے گا۔ ٹھیک ہے جمیل صاحب، اچھا یہ فرمائیے گا کہ اب اس فیکٹر کے اندر اب یہ ہم سن بھی رہے ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، جو سرویز آ رہے ہیں کہ 19-20 یا 19-19.5 کا مقابلہ ہو گیا ہے، تو یہاں پر جو سب سے بڑا فیکٹر اس کو سپورٹ کرے گا جو انڈیسائیڈڈ ووٹ ہے۔ ایک تو وہ ہو گیا کہ جن لوگوں نے ڈیسائیڈ کر لیا وہ کس کو ووٹ کر رہے ہیں، ایک وہ لوگ ہیں جو اب آخری لمحے تک دیکھ رہے ہیں کہ کس کو ووٹ کرنا ہے، اور وہ جو اس وقت تقاریر کی جا رہی ہیں وہ اس پر افیکٹ ہو سکتی ہیں، تو سب سے زیادہ کس چیز کو ایڈریس کرنا ان پر امپیکٹ ڈال سکتا ہے کہ وہ اپنی طرف کوئی بھی لے کے جائے؟ دیکھیں، اس وقت پہلے ہمیں یہ ہونا چاہیے اندازہ کہ تقریباً 71 ملین ووٹرز نے تو پہلے ہی ووٹ ڈال دیا، ون آف دا ریکارڈ دیٹ ایڈوانس ووٹنگ جو ہوئی ہے، اور باقی اب رہ گئے ہیں تقریباً 168 ملین جو ہے، اس میں سے باقی رہ گئے ہیں کوئی تقریباً 97 کے قریب، تو اس میں یہ جو باقی رہ گئے ہیں، یہ ظاہر ہے انہوں نے اب اتنی زیادہ کیمپیننگ ہو گئی ہے کہ زیادہ تر نے اپنا ذہن بنا لیا ہے کہ کدھر کدھر ووٹ دینا ہے۔ جو آخر میں بات رہ جائے گی وہ آخر کے جو ان کے بیانات ہیں، جیسے ڈونلڈ ٹرمپ آخر میں بیانات دے رہے ہیں کہ عورت کو میں پروٹیکٹ کروں گا، اور اگر وہ چاہے نہ چاہے میں ان کو زبردستی پروٹیکٹ کروں گا، اس کو کافی زیادہ ایکسپلائٹ کیا گیا ہے ڈیموکریٹس کی طرف سے۔ اسی طرح کچھ اور بیانات بھی ہیں، وہ گاربیج، آئیلینڈ آف گاربیج اور فلوٹنگ گاربیج، اس قسم کے بیانات کو کیا جا رہا ہے۔ تو پھر لیکن ایک چیز اور بھی ہمیں ذہن نشین رکھنا چاہیے کہ 61.8% جو وہاں کی پاپولیشن ہے وہ وائٹ پاپولیشن ہے، اور جو سوئنگ سٹیٹس ہیں جس میں پہلے بھی برتری حاصل رہی، اب بھی کوئی 5 سوئنگ سٹیٹس میں جو 19-20 کے فرق کی ہم بات کر رہے ہیں وہ ڈونلڈ ٹرمپ کو برتری حاصل ہے، اور سوئنگ سٹیٹس میں نہ صرف یہ بلکہ اگر آپ کو یاد ہو تو پچھلی دفعہ بھی ڈونلڈ ٹرمپ نے جو پاپولر ووٹ تھے اس میں کامیابی حاصل نہیں کی تھی، پچھلی دفعہ بھی انہوں نے الیکٹورل کالج کا جو سسٹم ہے اس کے تحت انہوں نے کامیابی حاصل کی تھی،
تو اس دفعہ بھی وہ برتری تو بہرحال حاصل ہے. اور اس برتری کو اگر آپ دیکھیں اور ساتھ میں جو ان کے بیانات اسرائیل کے بارے میں جو بیانات وہ دیتے رہے ہیں یا باقی جو بائیڈن کے بارے میں، تو وہ کہتے ہیں کہ بائیڈن جو ہے وہ تو ٹرائی کر رہا تھا. میں غزہ کے حوالے سے بات کر رہا ہوں کیونکہ ایک بہت کثیر تعداد 35 ملین مسلمان وہاں رہتے ہیں. آپ بیان دیکھیں کہ وہ اس میں اور اس کا کیا فرق پڑے گا 35 ملین کا، اس کا بھی ذکر کر دیتا ہوں میں. تو ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ بائیڈن نے جو کیا ہے کہ I'm trying to hold back اسرائیل، کہ وہ جو ہے غازہ پہ زیادہ ابھی چڑھائی نہ کرے، words to that effect. لیکن میں چاہتا ہوں کہ وہ اس کے اپوزٹ کرے، یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب فرما رہے ہیں. اور پھر ان کے پچھلے وقت کی اگر آپ بات کریں تو ویسٹ بینک کو لیگل قرار دے دیا، اپنے طور پر گولان ہائٹ کو بائیلیٹرلی ایکسیپٹ کر لیا، سارے انٹرنیشنل قوانین کے خلاف. تو یہ کیا یہ جو ان کی پچھلے دفعہ کی اور اس دفعہ کی جو ان کی الیکشن کیمپین میں باتیں ہیں، اور پھر ایران کے حوالے سے کہ ایران کو پہ تو نیوکلیئر ایسٹس کو ان کے نیوٹرلائز کرنا یہ